بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نہایت ہی قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی آپ نے تھمبنیل میں یہ پڑھ لیا ہوگا کہ نماز کے اندر چوری، تو جی ہاں، نماز کے اندر چوری کے بارے میں ہی آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ تو کچھ میرے پیارے محترم ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے؟ تو جی ہاں پیارے محترم ناظرین، نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کہاں، کون سی مسجد میں ایسا ہوتا ہوگا جو نماز کے اندر بھی چوری کرتے ہوں گے؟ تو جی ہاں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ کون سی مسجد میں کہاں کہاں ایسے ہوتا ہے۔ تو پھر ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم نماز میں چوری سے بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم نماز میں چوری سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جاننے کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو اول تا آخر آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی مرتبہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے، تو لائک بھی کر دیجئے۔ اگر آپ یہ پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔ تو پیارے محترم ناظرین، آئیے پہلے یہ سنتے ہیں کہ نماز کتنی عظیم چیز ہے، پہلے اس کا پتہ چل جائے پھر اس طرف چلتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا پھر دوسری حدیث پاک ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بند دروازہ ہے، اس کو کھولنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہزاروں اور اعمال بھی ہیں، آپ کے پاس نیک اعمال کا ڈھیر لگا ہے جس کی وجہ سے آپ کا داخلہ جنت کے لیے لکھ دیا گیا ہے، آپ جنت کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اگر آپ کے پاس نماز جیسی عظیم چیز نہیں ہے، اس دروازے کو آپ کیسے کھولیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخلہ نماز ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ پھر حضور تاجدار رسالت، ماہ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارا پیارا ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی جو دین کی جو عمارت کھڑی ہے، جس دین پہ ہم چل کے خوش ہو رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اس دین کی عمارت کو اٹھانے والی، کھڑا رکھنے والی چیز یہ نماز ہے۔ تو نماز ہی ہم چھوڑ دیں گے تو باقی عمارت کیسے سلامت رہے گی؟ نماز کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد پاک کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر فرمایا نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمازی شخص کا چہرہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے گھر میں رحمتیں، برکتیں آتی ہیں، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی۔ نماز پڑھنے والا عادی شخص جو پکا نمازی ہوگا، پولیس راز سے تیزی سے گزر جائے گا، اسے معلوم تک نہیں ہوگا کہ میں پولیس راز سے گزر چکا ہوں۔ جنت میں پہنچ کے پوچھے گا کہ ہم نے سن رکھا تھا پولیس رات ہوگی، 500 سال اوپر چڑھنا پڑے گا، 500 سال سیدھا ہے، 500 سال نیچے ہے، 1500 سال کا عرصہ
اور وہ اتنا بڑا سفر، اتنا گھٹن کے جس کے نیچے جہنم کی آگ ہے، سامنے اس طرف جنت ہے، ادھر میشر ہے، میشر سے گزر کے پولیس رات کو کراس کر کے جنت میں پہنچنا ہے، نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے، جہنم کی وادیاں ہیں، جہنم کے گڑھے ہیں۔ تو جنتی وہاں جا کے پوچھے گا پولیس رات کہاں ہے، ہم نے تو سن رکھا تھا، میں تو ابھی جنت میں آ گیا ہوں۔ اس کو بتایا جائے گا تو نمازی تھا، پولیس رات تو کراس کر کے بھی آ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم عبادت! صرف کیا ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کو منانا ہے اور اس کی بارگاہ سے بہت کچھ پانا ہے۔ پھر فرمایا نماز پڑھنے والے کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ روح قبض کی جائے گی، اور اس وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی اگر سمندروں کا سارا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے، 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جیسے فرمایا، مثال دی کہ کسی کے گھر کے صحن میں ایک نہر ہو اور اس نہر پہ وہ 5 مرتبہ روزانہ نہائے تو وہ کتنا صاف و شفاف ہوگا۔ فرمایا اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا نماز کے لیے جو بندہ وضو بناتا ہے، وضو بناتے ہی جو وضو سے گرنے والا جو پانی ہے، جو قطرے ہیں، اس کے گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جب وہ رکوع کرتا ہے، نماز میں جب رکوع میں پہنچتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کے اس کی پیٹھ پہ رکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی گٹھڑی اس سے گر جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ بندہ سلام پھیرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو نماز سے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ سجدے میں بظاہر دیکھنے میں تو نیچے جھکتا ہے لیکن وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک اس کو رسائی حاصل ہوتی ہے، گویا اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اگر آپ کو دل کرے، آپ کی خواہش ہو کہ اگر آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیں، اللہ سے کلام کریں، اللہ سے مانگیں۔ پھر فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے، آپ سے کلام کرے، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا کلام آپ پڑھتے جائیں، اس کی باتیں، اس کا کلام سنتے جائیں۔ تو پیارے محترم ناظرین، جب نماز اتنی عظیم چیز ہے تو پھر اس میں چوری کا تصور یہ تو مسلمان کوئی بھی شاید کر نہیں سکے گا، لیکن آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ نماز کے اندر بھی چوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سننے سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حضور تاجدار رسالت مائے ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دنیا کا چور ہے اور ایک نماز کا چور ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے چور سے نماز کا چور بدترین چور ہے، جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جی ہاں، دنیا دار جو چور ہوتا ہے، دنیا کو چوری کرتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، شریعت کی حدود کو توڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ تو آتا ہے، دنیا کا مال و دولت یا کچھ چیز تو اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو اس کے بدلے میں ہوتی ہے،
لیکن جو نماز کے اندر چوری کر رہا ہوتا ہے اسے نہ تو دنیا کی کوئی چیز آتی ہے، نہ کچھ اور حاصل ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنی کی ہوئی جو اس وقت کی عبادت ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یقیناً آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ نماز کے اندر جو چوری ہے، وہ جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر چوری کیا ہے، تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے اندر چوری وہ ہے جو نماز کے ارکان کو، نماز کے جز کو، اس کی ہر ایک چیز کو، یعنی قیام، رکوع، سجود کو اگر ٹھیک طرح سے ادا نہ کرے، گویا وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے۔ تو یہ چوری اکثر ہر مسجد میں، ہر جگہ میں، ہر علاقے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ مشاہدہ ضرور حاصل ہوا ہوگا، آپ نے کہیں مسجد میں جا کے کسی بھی جگہ پہ دیکھا ہوگا۔ یہ کوئی ایک مسجد مخصوص نہیں ہے، یہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھنا چاہیں اب بھی دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی کام کی جلدی میں، گاڑی نکل جانے کی جلدی میں، نوکری کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، دکان کھلی ہے یا کچھ اور، جلدی سے ہم نماز پڑھتے ہیں، فٹافٹ اوپر نیچے ہوا، رکعتیں پوری کی، نماز سلام پھیرا اور ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نماز تو نہ ہوئی، نماز کے اندر چوری ہے، ہر رکن ہم نے چرا لیا اس کا۔ تو ہمیں چاہیے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اچھے طریقے سے، ادب و احترام کے ساتھ، پیارے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت سے اگر ہم ایسے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی اور ہمیں سکون بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو پیارے محترم ناظرین، جتنا اچھا ہو سکے آپ کے پاس لباس موجود ہے، اچھا لباس پہن کے، اچھی خوشبو لگا کے، اچھی مسواک کر کے، اچھا وضو کر کے اور پیار محبت کے ساتھ آ کے نماز اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے تو آپ وہاں زمین پہ ہوں گے، لیکن آپ کے جو درجات ہیں وہ کہیں زیادہ بلند و بالا ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جو مقام ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نماز کا چور نہیں بننا، ہم نے نماز کے ہر رکن کو ٹھیک طرح سے ادا کرنا ہے، قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ یا اس کے بعد کی جو سورت ملانی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں 3 مرتبہ ہم کم سے کم پڑھتے ہیں، ویسے حکم یہ ہے کہ 5 یا 7 مرتبہ پڑھی جائے، لیکن ہم چونکہ جلدی کے عادی ہیں تو 3 مرتبہ ہی پڑھنے میں ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے، چلو 3 ہی مرتبہ پڑھ لیں لیکن آہستہ آہستہ پڑھیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بالکل آرام سے آپ جائیں۔ سجدے کے جو کچھ ارکان ہیں، سب سے پہلے آپ کیا رکھیں گے، اس کے بعد کیا رکھیں گے، اس کے بعد کیا لگنا چاہیے، تو یہ ساری ترتیب انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا، لیکن ابھی جو مختصر بتانے لگا ہوں کہ ہاں میں نے ہر رکن اس کا انتہائی عاجزی کے ساتھ اور بالکل آہستہ آہستہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سجدہ کریں، سجدہ جتنا لمبا ہو سکے کریں، پیشانی پوری زمین پہ لگنی چاہیے، اور پھر جب رکوع ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ لیں، اتنا کم از کم جتنا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کہہ سکتے ہیں اتنی دیر تو آپ رکیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو گیپ ہے، جو وقفہ ہے، وہ اتنا کم از کم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ارکان نماز کے ہیں، جتنی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس وقت کا جو نماز کا وقت ہے جو، اور اس طرح سے آپ ادا کریں۔ آج کی گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے نماز میں چوری نہیں کرنی، کیونکہ یہ بدترین چوری ہے۔ دنیا کی چوری کریں گے کچھ ہاتھ آئے گا، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے، لیکن اس میں اگر چوری کریں گے تو یہاں کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنی کی ہوئی عبادت بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور بروز قیامت جب وہاں پہنچیں تو وہاں دیکھا جائے تو ہماری تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم بڑے نمازی بنے پھریں کہ ہم نے تو ساری زندگی نمازیں پڑھ لی، لیکن وہاں جب جائیں تو نامہ اعمال میں کوئی نماز ہی نہ ہو تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جلدی پڑھی جانے والی نماز اور بے توجہی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز
اور وضو کا خیال نہ کرتے ہوئے، پاکی ناپاکی کا دھیان نہ کرتے ہوئے ایسے پڑھی جانے والی جو نماز ہے، روز قیامت کالے اور سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ ہے بندے جا لے جا، یہ جو تو نے عبادت کی ہے، تو نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین، کہ ہم نماز کو سیکھیں، سمجھیں اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ سیکھنے کا میں نے اس لیے بتایا کہ ہم یوں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، ڈپلومے لیتے ہیں، بڑے بڑے دور دور جا کے مہینوں کا کورس کر لیتے ہیں، اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن یہ جو اتنی اہمیت والی نماز ہے، جو دین کا اتنا اہم جز ہے، جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا، اتنی عظیم عبادت، اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کا قرب دینے والی نماز، اس کو ہم نہیں سیکھتے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم کے پاس بیٹھیں، اپنے علماء کرام، حفاظ کرام، اپنے امام مسجد جو ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، ان سے سمجھیں، کیونکہ نماز کے اندر فرائض بھی ہیں، بلکہ نماز کی پہلے شرائط ہیں، پھر فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر اس کی سنتیں ہیں، پھر مستحبات ہیں، پھر مکروہات ہیں، مکروہات تحریمی ہیں، مکروہات تنزیہ ہیں، اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کس وجہ سے نماز کا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔